الدین الخالص. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود. محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، ماؤں اور بہنوں، پیارے بچوں، للہ پورہ کی اس مسجد میں غالباً پچھلے محرم میں بھی ایک پروگرام ہوا تھا. شاید اگر میری یادداشت دھوکہ نہ کھا رہی ہو تو 9 محرم کو پروگرام وہ ہوا تھا، اور اب 1 سال بعد پھر محرم کے مہینے میں آج کی یہ دینی مجلس ہمارے بھائیوں نے، اس مسجد کے ذمہ داروں نے، جماعت کے ذمہ داروں نے منعقد کی ہے. دعا کیجیے اللہ تعالی ہماری اس مجلس کو قبول فرمائے اور ہمیں یہاں سے قرآن و سنت کا پیغام لے کر کے اٹھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. میرے بھائیوں، اسلام بڑا سمپل دین ہے. کوئی اسلام کے اندر کوئی ایسا حکم نہیں ہے جو انسان کی فطرت کے خلاف، نیچر کے خلاف. اسلام ایک نیچرل دین ہے. اللہ تعالیٰ نے اسلام کو فطرت بھی کہا ہے. فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا. یہ اسلام اللہ تعالیٰ کی فطرت ہے جس پر اللہ نے تم کو پیدا کیا. اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے کہ جو بچہ پیدا ہوتا ہے وہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے.
دنیا میں اس کے ماں باپ اس کا عقیدہ بگاڑتے، اس کا ایمان بگاڑتے، بچہ توحید پر پیدا ہوتا ہے۔ اسی لیے جو نابالغ بچے مر جاتے ہیں ان کے بارے میں علماء کا صحیح حدیثوں کی روشنی میں یہ کہنا ہے کہ غیر مسلم کا بھی اگر نابالغ بچہ مرتا ہے تو وہ بھی جنت میں جائے گا۔ تو اسلام فطرت کا دین ہے۔ اب ظاہر ہے کہ انسان کی فطرت کیا کہتی ہے؟ فطرت یہ کہتی ہے کہ صاحب خوشی کے موقع پر خوشی ظاہر کی جائے اور غم کے موقع پر غم ظاہر کیا جائے۔ یہ فطرت کے خلاف بات ہے کہ آدمی غم بھی منائے اور اس کا انداز جو ہے وہ خوشی کے جیسا۔ یہ فطرت کے خلاف بات ہے۔ یہ ہر سال محرم آتے ہی ہمارے علاقوں میں دو طبقہ ہے۔ ایک طبقہ وہ ہے صاحب جو کہتا ہے کہ ہم صحابہ کو نہیں مانتے۔ ان کے علماء کی تقریریں میں آپ کو ریکمنڈ نہیں کرتا ہوں کہ آپ سنیں، اس لیے کہ عام لوگوں کے بارے میں اتنا یقین نہیں ہے مجھے کہ اب آپ کے اندر اتنی صلاحیت ہو کہ صاحب آپ ہر مسلک کے علماء کی تقریر سنیں، اس کو فلٹر کریں، صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، ان چکروں میں آپ مت پڑیے۔ میں بڑے ادب کے ساتھ اپنے بزرگوں سے بھی کہوں گا، نوجوانوں سے بھی کہوں گا، یہ جو آج کل کریز چلا ہے نا سوشل میڈیا پہ، جتنے ہم فیس بک پر دیکھ رہے ہیں، کسی کا ہم نے کلپ دیکھا، اب ہمیں اچھا لگ گیا تو فیس بک بھی بہت ہوشیار ہے، یوٹیوب بھی بہت ہوشیار ہے، آپ جو دیکھیں گے وہ بار بار آپ کو دکھائے۔ آپ یقین کریں اہل حدیث بچوں کے اسٹیٹس پر میں نے رافضی اور صحابہ کے دشمنوں کے کلپس دیکھے، اور جب میں نے اعتراض کیا تو کہا کہ بات تو صحیح کہہ رہے ہیں۔ اب یہ جو بات ہے نا کہ بات صحیح کہہ رہے ہیں، وہ 9 باتیں صحیح کہے گا، حکمت کی کہے گا، سمجھداری کی کہے گا، جنرل نالج کی بتائے گا، ایک بات ایسی آپ کے دماغ میں ڈال دے گا جو آپ کے پورے دین اور ایمان کو برباد کر دے گا۔ تو ایک طبقہ تو وہ ہے جو علی اعلان کہتا ہے صاحب ہم صحابہ کو نہیں مانتے۔ ان کے علماء کی تقریریں آپ سن لیں، اہل بیت کی فضیلت کم اور صحابہ کی تحقیر اور صحابہ کی توہین اور صحابہ کو ڈیگریڈ کرنے کی کوشش زیادہ رہتی۔ یہ بات نوٹ کر لیں، آپ اہل حدیث ہیں تو یہ بات آپ کو معلوم ہونی چاہیے۔ ہم صحابہ سے بھی محبت کرتے ہیں، اہل بیت سے بھی محبت کرتے ہیں۔ صحابہ کو ان کا مقام دیتے ہیں، اہل بیت کو ان کا مقام دیتے ہیں۔ نہ صحابہ کے مقام میں غلو کرتے ہیں، نہ اہل بیت کے مقام میں غلو کرتے ہیں۔ یہ تمہارا بنایا ہوا فارمولا ہے کہ اہل بیت سے محبت کرنا ہے تو ابو بکر کو برا کہو، عمر کو برا کہو، عثمان کو برا کہو، عمرو بن عاص کو برا کہو، حضرت معاویہ کو برا کہو، حضرت سعد بن ابی وقاص کو برا کہو۔ یہ قرآن کا فارمولا نہیں ہے۔ قرآن صحابہ کی فضیلت بھی بیان کرتا ہے، قرآن اہل بیت کی فضیلت بھی بیان کرتا ہے۔ قرآن کہتا ہے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ میرے نبی کے وہ صحابہ جنہوں نے ہجرت کرنے میں سبقت کی، جو سب سے پہلے ہجرت کے سفر پہ نکل گئے، چاہے وہ مہاجرین میں سے ہوں یا وہ صحابہ جو مدینہ میں رہنے والے انصار تھے، ان تمام کے تمام صحابہ کے بارے میں اللہ فرماتا ہے والذین اتبعوہم بإحسان، جو پہلے ایمان لائے، جو بعد میں ایمان لائے، سب کے بارے میں اللہ فرماتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ اللہ کی قسم یہ رتبہ اللہ نے کسی اور کے بارے میں نہیں نقل کیا۔ پورے قرآن میں اللہ نے کسی اور کے بارے میں یہ جملہ استعمال ہی نہیں کیا کہ اللہ ان سے راضی ہوا، اللہ سے راضی۔ یہ رتبہ اگر ملا ہے تو صحابہ کو ملا ہے، اور یہ ایسے نہیں ملا ہے میرے بھائی۔ بنارس کا کاروبار آج کل ڈاؤن چل رہا ہے، لوگوں نے مجھے بتایا بہت سارے لوگ بنگلور جا رہے ہیں، سورت جا رہے ہیں، بنگلور جا رہے ہیں، سورت جا رہے ہیں، کرائے کے مکان میں رہ رہے ہیں، بنارس میں اپنا مکان ہے، روزی روٹی ان کو ہجرت پر مجبور کر رہے ہیں۔
بہت سارے لوگ آپ نے سنا ہوگا میانمار میں حالات خراب ہوئے، برما میں حالات خراب ہوئے، وہاں کے روہنگیا مسلمان انڈیا میں آ گئے، دلی میں انہوں نے کیمپ لگا کے بہت سارے روہنگیا مسلمان رہنے لگے، انہوں نے ہجرت کی، وہاں جان پر بنائی تھی۔ آج ہم اپنے روزی روٹی کے لیے ہجرت کرتے ہیں، ہم اپنی جان بچانے کے لیے ہجرت کرتے ہیں، اپنے بچوں کی زندگی کے لیے ہجرت کرتے ہیں۔ صحابہ نے کیوں ہجرت؟ صحابہ نے دین بچانے کے لیے، صحابہ نے ایمان بچانے کے لیے، انہوں نے اس لیے مکہ چھوڑا کیونکہ وہاں انہیں نماز پڑھنے کی آزادی نہیں تھی، انہوں نے اس لیے مکہ چھوڑا کہ کلمہ پڑھنے پر ان کے باپ دادا چچا رشتہ دار ان کو مارتے تھے، پیٹتے تھے۔ اپنا دین اور ایمان بچانے کے لیے اپنا وطن چھوڑنا میرے بھائی یہ کہنا بہت آسان ہے، بہت مشکل تھا۔ ہجرت کے واقعات آپ اٹھائیے، ایسے بھی واقعات میں ملتے ہیں کہ شوہر الگ، بیوی الگ، بچے الگ۔ ام سلمہ اپنے شوہر ابو سلمہ سے الگ کر دی گئی، سلمہ ان کا چھوٹا بچہ، اس کو دادیال والے لے کے چلے گئے، سلمہ کو مائکے والے لے کے چلے گئے، ابو سلمہ اکیلے مدینہ کے سفر پہ نکل گئے۔ 1 سال تک مسلسل ام سلمہ اس راستے پر آ کے رویا کرتی تھی، دن رات آنسو بہایا کرتی تھی، اپنے بچے کو یاد کیا کرتی تھی، اپنے شوہر کو یاد کیا کرتی تھی۔ 1 سال تک مسلسل ام سلمہ روتی، ترس آیا گھر والوں کہ جاؤ تمہیں جانا ہے جا سکتی ہو۔ دادیال والوں نے بچہ بھی حوالے کر دیا، بچہ لے کر کے ام سلمہ مکہ سے مدینہ کا 450 کلومیٹر کا سفر اکیلے اللہ کی بندی پیدل طے کرنے کے لیے نکل جاتے۔ راستے میں بہرحال ان کو مدد ملتی ہے، سپورٹ ملتا ہے، مدینہ پہنچتی ہیں۔ یہ ہجرت کے واقعات ہیں میرے پاس، کبھی موقع ملے سیرت کی کتابیں آپ اٹھائیے، صحابہ کے واقعات دیکھیے، ہجرت کی راہ میں انہوں نے کتنی قربانیاں دی۔ ایک صحابی تھے سہیب رومی رضی اللہ تعالی، یہ بچپن میں غلام کے طور پر بک کر کے مکہ میں آئے تھے، رہنے والے کہاں کے تو روم کے تھے، رومی تھے، مکہ میں آئے، غلام تھے، کسی دور میں قسطوں میں اپنی آزادی انہوں نے حاصل کی، آزاد ہو گئے، پھر بزنس کیا، کاروبار کیا، اللہ نے پیسہ دیا، دولت دیا، پیسہ کمایا، نبی پر ایمان لائے۔ اب چونکہ بچپن میں غلام تھے، اس زمانے میں غلام کی ویلو بہت کم تھی، انہوں نے پیسہ کما لیا، کاروبار کر لیا، مگر مکے والوں کی نظر میں غلام ہی تھے وہ، مکے والوں نے ان کو ستانا شروع کر دیا۔ اب بیچارے مکہ چھوڑ کے ہجرت کر کے مدینہ جانے لگے، مدینہ جانے لگے تو مکہ کے کافروں نے پکڑ دیا، کہا ہم آپ کو جانے نہیں دیں گے۔ کہا کیوں؟ کہا کہ تم آئے تھے، پھٹے حال تھے، فقیر تھے، غریب تھے، کچھ نہیں تھا، آج ہمارے بیچ میں رہ کے 4 پیسے تم نے کمائے اور سوچ رہے سب لے کے نکل جائے، ہم تمہیں ایسا نہیں کریں گے۔ کہ جانا ہے تو ساری دولت تمہیں چھوڑ کے جانا ہے۔ اپنی زندگی بھر کی گاڑی کمائی کو حضرت سہیب رومی نے 1 سیکنڈ بھی نہیں لگایا سوچنے میں، ساری گاڑی کمائی ان کے حوالے کی، اور خالی ہاتھ مکہ سے مدینہ پہنچے۔ اور جب مدینہ پہنچے اور اللہ کے پیارے حبیب سے ملاقات ہوئی، نبی نے اپنے اس صحابی کو دیکھ کر کے جب آگے بڑھ کر کے گلے ملے ہیں اللہ کے نبی نے، اور گلے ملنے کے بعد پہلا جملہ اللہ کے نبی نے فرمایا، ربح تلبیہ، ربح تلبیہ، اے سہیب تو نے بڑے فائدے کا سودا کیا ہے، تو نے بڑے فائدے کی تجارت کی ہے، تو نے سب کچھ اپنا قربان کر کے اپنے ایمان کو بچایا۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ، اور اللہ تعالیٰ نے ان صحابہ کرام کے لیے جنت کا وعدہ بھی کر کے رکھا ہے، ان کے لیے جنت تیار کر کے رکھی ہے، خالدین فیہا ابدا، وہ جنت میں ہمیشہ رہیں گے، ذالک الفوز العظیم، یہ بہت بڑی کامیابی ہے جو میرے صحابہ کو ملی ہے۔ قرآن صحابہ کے فضائل بیان کرتا ہے، قرآن کے 26واں پارہ اٹھا، سورہ فتح کی آیت، آخری آیت، محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ اشداء علی الکفار، اور جو آپ کے صحابہ ہیں وہ کافروں کے اوپر بڑے سخت ہیں، رحماء بینہم، اور آپس میں بڑے رحم دل ہیں۔
تراہم رکعن سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، تم ان کو جب بھی دیکھو گے وہ یا تو تمہیں رکوع کی حالت میں نظر آئیں گے یا سجدے کی حالت میں نظر آئیں گے. سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، ان کا چہرہ دیکھ کر کے لگ جائے گا یہ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرنے والے، یہ اللہ کی بارگاہ میں جھکنے والے لوگ ہیں. قرآن صحابہ کی عبادت کی تعریف کر رہا ہے، قرآن صحابہ کے اخلاق کی تعریف کر رہا ہے، اور تم صحابہ کو ڈیگریڈ کر رہے ہو. کبھی ایسا ہوا کسی جنگ کے میدان میں حالات خراب آئے، بعض صحابہ کے قدم اکھڑ گئے، میدان چھوڑ کے بھاگ گئے کچھ صحابہ، تو آج ایک طبقہ اس کو مذاق بناتا ہے. ارے بے شرمو بے غیرتو، ذرا قرآن کی ان آیتوں کو ذرا اٹھا کے دیکھتے. اللہ نے قرآن میں اپنے نبی کے صحابہ کی ایسی غلطیوں کو بیان بھی کیا ہے، تو بیان کر کے اللہ نے فوراً کہا عفا اللہ عنہ، اللہ نے معاف کر دیا. جب اللہ نے معاف کر دیا تو تیری کیا اوقات ہے تو صحابہ پر بھونکتا ہے؟ تو ہمارے تو دونوں ہاتھ میں لڈو ہے میرے بھائی. ہم تو صحابہ سے بھی محبت کرتے ہیں اور ہم تو اہل بیت سے بھی محبت کرتے ہیں، لیکن یہ بھی طے کر لو کہ اہل بیت کہتے کس کو، یہ مسئلہ بھی حل کر لو. آپ نے کہا صاحب اہل بیت کون ہے؟ پنجتن ہیں، محمد، فاطمہ، علی، حسن، حسین، یہ پنجتن جن کو کہا جاتا ہے. کہا کہ صاحب یہی اہل بیت. اس سے پہلے کہ میں قرآن سے اہل بیت کس کو کہا گیا، حدیث سے کس کو کہا گیا، ایک کامن سینس کی بات آپ سے کرتا ہوں، ایک ایسی بات کہتا ہوں جس کو کوئی بھی آدمی سمجھ سکتا ہے. بھئی اہل بیت کا مطلب فیملی والے، گھر والے. جب ہم بولتے ہیں نا ہماری فیملی، تو یقین سے بتاؤ ہماری فیملی جب ہم بولتے ہیں تو سب سے پہلے کون مراد ہے؟ کہ ہماری بیوی ہماری فیملی میں نہیں آئی؟ یہ عجیب منطق ہے، یہ عجیب تک ہے، عجیب لاجک ہے کہ آپ اہل بیت میں نبی کے داماد کو شامل کرتے ہیں، نبی کی ایک بیٹی کو شامل کرتے ہیں، نبی کے نواسوں کو شامل کرتے ہیں، اور نبی کی بیویوں کو آپ نکال دیتے ہیں. یہ اہل بیت کا لفظ قرآن میں دو جگہ پر آیا ہے. ایک آیا ہے سورہ ہود میں، سورہ ہود میں حضرت ابراہیم کے واقعے میں آیا ہے. جب ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے آئے ان کو دوسرے بیٹے کی خوشخبری سنانے کے لیے. پہلا بیٹا کون تھا؟ اسماعیل، اسماعیل کی ماں کا نام ہاجرہ. دوسرا بیٹا اسحاق، یہ کس سے پیدا ہوئے؟ سارہ سے. تو فرشتوں نے آ کر کے جب سارہ کو بشارت سنائی تو قرآن کہتا ہے کہ حضرت سارہ نے کہا اَأَلِدُ وَأَنَا عَجُوزٌ، ارے میرے جیسی بڑھیا بچے کو جنم دے گی؟ تو فرشتوں نے کیا کہا؟ قَالُوا وَتَعْجَبِينَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ رَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ إِنَّهُ حَمِيدٌ مَجِيدٌ. اے ابراہیم کی بیوی سارہ، کیا تجھے اللہ کے حکم پر تعجب ہو رہا ہے؟ کیا تجھے اس بات پر تعجب ہو رہا ہے کہ اس بڑھاپے میں تجھے اللہ تعالیٰ بیٹا کیسے دے گا؟ ارے جب اللہ نے کہہ دیا تو کہہ دیا. اے ابراہیم کے گھر والوں، تم پر اللہ کی رحمت ہو، اللہ کی برکتیں ہو. انہو حمید مجید، اللہ تعالیٰ تو بہت قابل تعریف اور بزرگ ہے. یہاں اہل بیت کا لفظ آیا، اور یہاں فرشتوں نے اہل بیت کس کو کہا؟ ابراہیم کو کہا، اور ان کی بیوی سارہ کو کہا. بھئی کامن سینس بھی یہی کہتا ہے کہ اہل بیت کا مطلب فیملی، اور فیملی میں سب سے پہلے بیوی بچے آتے ہیں. اب آ جاؤ قرآن کا 23واں پارہ، اور میں جو آیت پڑھنے جا رہا ہوں نا، اہل بیت سے محبت کا ڈھیڈورا پیٹنے والے یہ آیت بہت پڑھتے ہیں، مگر اس آیت کو پڑھنے میں ڈنڈی مارتے ہیں، آدھی آیت پڑھتے ہیں. میں پوری آیت آپ کو پڑھ کے سناؤں. قرآن کا 23واں پارہ، سورہ احزاب، آیت نمبر بھی نوٹ کر لو. میں آیت نمبر عام طور سے بیان نہیں کرتا، لیکن یہ خاص آیت تو یاد کر لیا میں نے. 32 33 سورہ احزاب کی آیت نمبر 32 اور 33 اٹھا کے پڑھو. اور ہماری مائیں بہنیں اگر آئی ہیں سن رہی ہیں تو ان کے لیے بھی بڑی عبرت کی بات ہے اس آیت میں. یا نساء النبی، اے نبی کی عورتوں، اے نبی کی بیویوں، لستن کاحد من النساء، تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو. اللہ اکبر. نبی کی بیویوں سے کہا جا رہا ہے
کہ تمہارا مقام بہت اونچا ہے، اپنی حیثیت کو پہچانو، تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ ان اتقیتن، اے نبی کی بیویوں، اگر تم اللہ سے ڈرتی ہو، فلا تخضعن بالقول، تو تم جب کسی غیر مرد سے بات کرو تو تمہاری آواز میں لچک نہیں ہونی چاہیے۔ آج آواز کا کیا کہنا، سوشل میڈیا کا دور ہے، واٹس ایپ کا دور ہے، انسٹاگرام کا دور ہے، فیس بک کا دور ہے۔ آج تو پوری یعنی شرم و حیا کا پورا جنازہ نکل رہا ہے۔ قرآن تو آواز، ایک غیر محرم سے اپنی آواز کو تم نرمی کے ساتھ استعمال مت کرو۔ تمہاری آواز میں کڑک پن ہو، تمہاری آواز میں کٹھورتا ہو، تمہاری آواز میں سختی ہو۔ کوئی عورت کہہ سکتی ہے یا اللہ اتنی سختی کیوں کی جا رہی ہے؟ ہمارا اپرادھ کیا ہے؟ ہم عورت ہیں اس لیے ہم پر اتنی سختی کی جا رہی ہے؟ اللہ نے کہا نہیں، تیرا کوئی اپرادھ نہیں، تو پاک ہے۔ لیکن اے عورت، جس سے تو نرمی سے بات کرے گی وہ سمجھے گا یہ مجھ کو سگنل دے رہی ہے، جس کو تو نرمی سے مٹھاس سے بات کرے گی وہ یہ سمجھے گا کہ یہ عورت میرے اوپر ڈورے ڈال رہی ہے۔ اس لیے اے مسلمان عورتوں، اے نبی کی عورتوں، جب تم کسی غیر مرد سے بات کرو، فلا تخضعن بالقول، تو تم نرمی کے ساتھ بات نہ کرو، کڑک انداز میں بات کرو۔ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ، کہیں ایسا نہ ہو کہ جس انسان کے دل میں شہوت کی بیماری ہے، جس انسان کے دل میں فلرٹ کرنے کا ارادہ ہے، جو تیرے ساتھ کھیلنا چاہتا ہے، جو تیری عزت کا جنازہ نکالنا چاہتا ہے، وہ تیرے میٹھی آواز سے اور تیرے اچھے انداز سے کہیں کچھ غلط نہ سمجھ لے۔ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا، لیکن ہاں جو بات کرو صحیح بات کرو، دستور کے مطابق بات کرو، گالی گلوچ والی بات، گندی بات کرو۔ غور کیجئے، پوری آیت میں نے پڑھ دی، آیت نمبر 32 پڑھی میں نے، قرآن کی آیت ہے سورہ احزاب کی، قرآن کا 23واں پارہ، معاف کیجئے 22واں پارہ، 22ویں پارے کی اسٹارٹنگ کی آیت ہے۔ اس کے بعد اب آیت نمبر 33 شروع ہو رہی ہے۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اور اے نبی کی عورتوں تم اپنے گھروں کے اندر جمی رہو، اپنے گھروں کے اندر جمی رہو۔ حضرت سودا اللہ کے رسول کی ایک بیوی تھی، انہوں نے ایک بار حج کیا تھا جو نبی کی زندگی میں کیا تھا، اس کے بعد ہر سال اللہ کے نبی کی بیویاں حج کے لے جاتی تھی، یہ نہیں جاتی تھی، کہتی تھی قرآن کہہ رہا ہے اپنے گھروں میں رہا کرو، میرے اوپر جو حج فرض تھا میں نے نبی کے ساتھ کر لیا، اب میں قرآن کی صحت پر عمل کروں گی، میں گھر سے نہیں نکلی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کیا جذبہ تھا بھئی! حج کرنے کی بات ہے نا، نیکی کی بات ہے نا، وہی آیت کو پڑھ کے کہتی تھی اللہ کہہ رہا ہے اپنے گھروں میں رہو، میں نہیں جاؤں، میں حج کرنے بھی نہیں جاؤں، کر لیا میں نے جو فرض حج تھا۔ آج ہمارے یہاں کتنے گھروں کا حال یہ ہے، سودا سلف لینے عورتیں جاتی، مدرسے میں بچوں کی حال چال، تعلیمی حال چال لینے عورتیں جاتی ہیں۔ مرد حضرات کیا کر رہے ہیں بھائی؟ کہیں چلو ٹھیک ہے، ایکسیپشن ہو سکتا ہے، کہیں ایسا ہے کہ بھائی مرد جاب کر رہا ہے، مرد کوئی ایسے کام پر بیزی ہے کہ وہ نہیں جا سکتا، عورت پردے میں جا کے وہ کام کر سکتی، مگر یہ ہیبٹ بنا لینا کہ صاحب گوشت لینے عورتیں جا رہی ہیں، سودا سلف لینے عورتیں جا رہی ہیں، تو مرد حضرات کیا کر رہے ہیں صاحب؟ اب مردوں کا کام بھی عورتیں کریں گی۔ اللہ کہہ رہا ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اپنے گھروں میں جمی ہو، وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، اور اے نبی کی عورتوں جب تم گھروں سے نکلا کرو تو بناؤ سنگھار کر کے دور جاہلیت کی طرح بن سور کر کے نہ نکلو، پردے کے ساتھ نکلو۔ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرو، وَآتِينَ الزَّكَاةَ، اور زکات ادا کرتی رہو، وَآتِينَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اللہ کی اطاعت کرتی رہو، رسول کی اطاعت کرتی رہو۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اے نبی کے اہل بیت، اللہ تعالیٰ تم سے ہر گندگی کو دور کرنا چاہتا ہے، تم کو بالکل پاک و صاف کرنا چاہتا ہے۔ پوری آیت نمبر 33 میں نے پڑھ دی۔ اب اس آیت کا آدھا ٹکڑا تو پڑھتے ہیں وہ لوگ جو اہل بیت سے محبت کا دعویٰ کرتے، انما یرید اللہ سے پڑھتے ہیں، اس کے پہلے نہیں پڑھتے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کو اما عائشہ کو نکالنا ہے اس میں سے، ان کو حضرت حفصہ کو نکالنا ہے اس میں سے، ان کو نبی کی بیویوں کو نکالنا ہے اس میں سے۔ ارے جب میرا رب
میرا اللہ اہل بیت کا ذکر کرنے کے پہلے اپنے نبی کی عورتوں کا ذکر کر رہا ہے تو یہ قرآن کا نص ہے، یہ قرآن کی واضح دلیل ہے کہ نبی کے اہل بیت میں سب سے پہلے نبی کی بیویاں شامل، ان کو تم نہیں نکال سکتے۔ ہاں اب ایک بات اور سن لیجیے، قرآن کے نص سے نبی کی بیویاں اہل بیت ہیں، اور نبی اکرم کی حدیث کے نص سے حضرت علی، فاطمہ، حسن، حسین، یہ چاروں لوگ بھی اہل بیت میں شامل، اور ان چاروں کو اہل بیت میں شامل کس نے کیا؟ نبی نے کیا۔ اور یہ حدیث جو میں پڑھنے جا رہا ہوں آپ کو شاید جان کر کے حیرت ہوگی، آج اہل بیت سے محبت کا دعویٰ کرنے والے حضرت عائشہ کو برا بھلا کہتے ہیں، حضرت عائشہ کے بارے میں غلط عقیدہ رکھتے ہیں، مگر اہل بیت کی فضیلت میں یہ حدیث روایت کون کر رہا ہے؟ اما عائشہ کر رہی۔ اما عائشہ فرماتی ہیں ایک دن صبح صبح اللہ کے نبی نکلے، وعلیہ، اللہ کے نبی کے اوپر ایک چادر تھی، دھاری دار کالے رنگ کی چادر تھی آپ کے جسم کے اوپر۔ فدعا علی و فاطمہ و حسن و حسین، آپ نے فاطمہ کو بلایا، آپ نے علی کو بلایا، آپ نے حسن کو بلایا، آپ نے حسین کو بلایا، اور آپ نے اپنی چادر میں ان چاروں کو شامل کیا، اور آپ نے فرمایا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں۔ اب دیکھو قرآن سے ثابت ہوا کہ نبی کی بیویاں اہل بیت ہیں، اور نبی کی اس حدیث سے ثابت ہوا کہ یہ چاروں لوگ علی، فاطمہ، حسن، حسین رضی اللہ عنہم اجمعین، یہ چاروں لوگ اس میں شامل۔ اب اور آگے بڑھو، ایک تیسری حدیث آپ کو سنانے جا رہا ہوں، یہ سمجھ لو، یہ بڑے سمجھنے کی بات ہے، ہم پر یہ الزام لگتا ہے صاحب یہ لوگ اہل بیت کو نہیں مانتے، ہمارے بارے میں یہ دھارنا بنا لی گئی صاحب یہ اہل بیت کو نہیں مانتے۔ کیوں نہیں مانتے؟ یہ تعزیہ نہیں نکالتے، یہ ماتم نہیں کرتے، یہ کالے کپڑے نہیں پہنتے، یہ محرم میں شادیاں کرتے ہیں، یہ محرم میں غم نہیں مناتے، ان کے گھروں میں گوشت بنتا ہے محرم میں، چھاننے والی چیزیں اور تلنے والی چیزیں، یہ تلا اور چھنا کھانا کھاتے ہیں، یہ کہاں غم کہاں مناتے ہیں؟ اچھا صاحب کوئی مائی کا لال ثابت کر کے دکھائے، واقعہ کربلا کے بعد کوئی مائی کا لال ثابت کر کے دکھائے کہ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کے گھر میں ہر سال محرم میں غم منایا گیا۔ حضرت حسین کے بیٹے حضرت زین العابدین حضرت حسین کی شہادت کے کئی سال بعد زندہ رہے، انہوں نے کبھی ماتم کیا، کبھی محرم میں کالے کپڑے پہنے، کبھی اپنے باپ کے نام پہ تعزیہ نکالا ہو تو بتاؤ، تم اہل بیت سے زیادہ اہل بیت کے چاہنے والے بن گئے؟ میرے بھائیوں، جس ہستی کا نام لے کر کے آج تم بازاروں میں چلاتے ہو، وہ جس نے اس حسین نے جس نانا کی گود میں پرورش پائی تھی، اس نانا کی زندگی میں ماتم نام کی، غم نام کی، غم منانے نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ اگر اس خاندان میں ماتم کا رواج ہوتا اور کالے کپڑے کا رواج ہوتا تو غزوہ احد میں جب سید الشہداء حضرت حمزہ شہید ہوئے تھے، نبی کے چچا شہید ہوئے تھے، اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دادا، چچیرے دادا حضرت حمزہ شہید ہوئے تھے، تب حسین کے گھر میں بھی ماتم ہوا ہوتا اور حسین کے گھر میں بھی کالے کپڑے پہنے گئے ہوتے۔ سید الشہداء حضرت حمزہ کی کٹی پٹی لاش آئی تھی، اس لاش کو دیکھ کر جب بنو ہاشم کے گھر میں کسی عورت نے اپنے بال نہیں کھولے اور کسی نے ماتم اور نوحہ نہیں کیا، تو آج مجھے ان سے شکوہ نہیں ہے جنہوں نے کالے کپڑے کو اپنا دین اور مذہب بنایا ہے، مجھے شکوہ ان سے ہے میرے بھائیوں جو اپنے آپ کو سنی کہتے ہیں، اہل سنت کہتے ہیں۔ کہاں گئی تمہاری غیرت؟ حسین کا نام لینے والوں، حسین کے نانا کی سیرت تم بھول گئے، حسین کے نانا کی سنت تم بھول گئے، حسین کے نانا کا دین تم بھول گئے۔ ارے حسین کے نانا نے تو ہمیں یہ سبق دیا، آپ کی آنکھوں کے سامنے آپ کا اپنا بیٹا ابراہیم آخری سانسیں لے رہا ہے اور اللہ کے پیارے حبیب اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ بھئی جس کو بیٹا نہ ہو، 4 بیٹیاں ہوں، 2 بیٹے آلریڈی پیدا ہو کے بچپن میں ہی انتقال کر گئے ہوں، اب یہ ایک بیٹا ماریا کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے، ظاہر ہے اللہ کے نبی بھی انسان تھے، اولاد نرینہ کی خواہش آپ کو بھی تھی، اور یہ ایک بیٹا ملا تھا ابراہیم، اور آج 1.5 سال کا 2 سال کا ہونے کے بعد یہ بچہ بھی اب آخری سانسیں لے رہا ہے۔ سوچو میرے بھائی نبی کے کلیجے پر کیا گزر رہی ہے، اپنے بچے کو آخری سانسیں لیتے ہوا دیکھ کر
اللہ کے نبی کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں. آپ اپنے بچے کو اپنی گود میں لیے ہوئے کہتے ہیں ان العین تدمع والقلب یحزن ولا نقول الا ما یرضی ربنا. اے میرے بچے ابراہیم، تیرے باپ کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں، تیرے باپ کا دل غمگین ہے، مگر تیرا ماں اپنی زبان سے کوئی ایسی بات نہیں نکالے گا جس سے اللہ ناراض ہو جائے. وَإِنَّا بِفِرَاقِكَ لَمَحْزُونُونَ. اے ابراہیم، تیرے جانے سے تیرے باپ کا دل غمگین ہے. نبی نے کیوں نہیں اپنے بیٹے کا ماتم کیا؟ نبی کا طریقہ ہی نہیں تھا میرے بھائی. نبی کا تو فرمان ہے من شق الجیوب من لطم الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ فلیس منا. جو غم کے موقع پر اپنے رخسار پر تماچا مارے، اپنے گریبان چاک چاک کرے اور دور جاہلیت کی پکارے، وہ ہم میں سے ہے ہی نہیں ہے. نبی نے اپنا تعلق اس سے ختم کر دیا. تو میرے حسین کے نانا، حسین اپنے نانا کی سنت پر چلتے تھے میرے بھائی. حسین کے نانا نے 10 محرم کو روزہ رکھا تھا اور اس روزے کی فضیلت بیان کی تھی نبی نے کہ یہ عاشورہ کا روزہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ بنتا ہے. اور نبی نے فرمایا کہ اللہ کے نزدیک رمضان کے بعد سب سے افضل اگر کوئی روزہ ہے تو محرم کا روزہ ہے، اللہ کے مہینے محرم کا روزہ ہے. حسین کے نانا جب 10 محرم کو عاشورہ کے دن روزہ رکھتے تھے تو مجھے پورا یقین ہے کہ حضرت حسین نے اس نانا کے گھر میں بچپن سے 10 محرم کو جب روزہ رکھتے ہوئے دیکھا تھا تو کربلا کے میدان میں جب حضرت حسین شہید ہوئے تھے اس دن بھی وہ روزہ تھے. میرے جس دن حسین روزہ رہے، حسین کے نانا روزہ رہے، تم سبیلے لگا کے لوگوں کو شربتیں بانٹ رہے ہو اور کھچڑے بانٹ رہے ہو، تمہیں شرم نہیں آتی؟ تمہیں شرم نہیں آتی؟ تم کس منہ سے اس حسین کا نام لیتے؟ میں ابھی للہ پورہ کے علاقے سے آ رہا تھا. ایک جگہ میں نے دیکھا کہ صاحب تعزیہ نکل رہا ہے، 1 سال سے پڑا ہوا ہے، اب نکل رہا ہے تو اس پر رنگ پینٹ ہو رہا ہے، بڑی محنت ہو رہی ہے صاحب. اب بڑے جوش و جذبے کے ساتھ ہمارے نوجوان لگے رہے. ہمارا مکان بھی راجہ پورہ میں اس گلی میں، ہماری گلی میں بھی ہمارے بہت سارے بھائی ہیں تعزیہ کو مانتے ہیں، بڑی عقیدت سے مانتے ہیں. سال بھر کبھی ٹوپی نہیں لگائیں گے، 10 محرم والے دن سفید چمکدار ٹوپی لگا کے ایک دم سچے پکے مسلمان باوضو ہو کر کے اور خوشبو لگا کے اتر اتر لگا کے آ جائے. اللہ کے بندو، ایک دن کے مسلمان مت کرو. ہم کہتے حسین کو صرف 1 دن کے لیے یاد نہ کرو. تم نے حسین کی سیرت کو دنیا میں پھیلنے ہی نہ دیا، تم نے حسین کا انٹروڈکشن ہونے ہی نہیں دیا. تم نے تو بس شہادت کی داستان پڑھ کے سنائی. حسین کی جوانی کیسی رہی. بھئی حضرت حسین کربلا میں جب شہید ہوئے تو آپ کی غلط فہمی دور کر دوں، وہ 18 سال کے نوجوان نہیں تھے، 64 سال کے بزرگ انسان تھے. حضرت حسین کی عمر 64-65 سال کے بوڑھے ہو چکے تھے، وہ کوئی 18 سال کے نوجوان نہیں تھے جب کربلا میں شہید ہوئے. ان کی جوانی کیسی گزری، ان کا بچپن کیسا گزرا، ان کی راتوں کی تہجد کیسی ہوتی تھی، انہوں نے ماں سے کیا سیکھا، انہوں نے باپ سے کیا سیکھا. تم نے دنیا کو کچھ نہیں بتایا. تم نے بتایا تو خیمے سے رونے کی آواز آئی، زینب نے یہ کہا، سکینہ نے یہ کہا، عباس نے یہ کہا. بھائی کربلا میں 72 ساتھی شہید ہو گئے تو تجھے یہ سب باتیں بتائی کس نے؟ تو کیمرہ لے کے کھڑا تھا وہاں، تجھے بتایا کس نے؟ جب حضرت حسین کے تمام ماننے والے شہید ہو گئے تو یہ پوری رپورٹنگ کی کس نے؟ یہ ایک ایک پل کی خبر کہ کب بادل گرجا، کب حسین کا گھوڑا ہنہنایا اور کب جو ہے حضرت حسین کی تلوار چلی اور کتنے سر کٹے اور کہاں خون گرا اور کہاں آسمان سے آواز آئی. یہ ساری داستانیں جو تم نے بنائی ہے یہ بیان کس نے کیا؟ کون سا کیمرہ تم نے وہاں لگا کے رکھا؟ مجھے کہنے کی اجازت دیجیے میرے بھائی، یہ حضرت حسین کے نادان چاہنے والوں نے حضرت حسین کی پوری سیرت کو دنیا کے سامنے کبھی آنے ہی نہ دیا. انہوں نے حسین کو 1 مہینے کی 1 تاریخ کے لیے خاص کر دیا. ہم نے کہا آؤ حسین کی سیرت کو سال کے 360 دن پڑھو اور آؤ ہم اہل حدیثوں سے سیکھو کہ اہل بیت کی محبت کیا. ہم وتر کی نماز پڑھتے نا تو ہم دعائے قنوت بھی کون سی پڑھتے ہیں؟ پتہ نہیں آپ کو یاد ہے کہ نہیں. یہ تو بڑا مسئلہ ہے آج ہماری نوجوان نسل کا. ہمارے بہت سارے نوجوانوں کو تو یاد بھی نہیں ہوگی دعائے قنوت. کم سے کم آپ کو دعائے قنوت یاد ہونی چاہیے. اگر آپ اپنے آپ کو قرآن و حدیث پر چلنے والا کہتے ہیں تو نماز کی دعائیں تو آپ کو آنی چاہیے.
اور آج کے زمانے میں کوئی آپ کے پاس بہانہ نہیں ہے، موبائل پر آپ ایپ ڈاؤن لوڈ کر لیجئے، دعا باقاعدہ آڈیو کے ساتھ آپ کو مل جائے گی، 10 بار اس کو پلے کر لیجئے، یاد ہو جائے گی آپ۔ اللہم اہدنی فیمن ہدیت وعافنی فیمن عافیت وتولنی فیمن تولیت وبارک لی فیما اعطیت وقنی شر ما قضیت فانک تقضی ولا یقضی علیک انہ لا یذل من والیت ولا یعز من عادیت تبارک ربنا وتعالیت نستغفرک ونتوب الیک وصلی اللہ علی النبی۔ یہ جو دعائے قنوت کے الفاظ ہیں، یہ سیدنا حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اپنے نانا سے سیکھا، اور آج اہل حدیث اگر نماز میں پڑھتا ہے تو یہی دعائے قنوت پڑھتا ہے جو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے نانا سے سیکھ کر کے امت کو بتایا۔ تم نے کیا کیا؟ تم نے ان کے نام پہ تعزیہ بنا لیا، تم نے ان کے نام پہ اگربتیاں سلگا لی، تم نے ان کے نام پہ کھانے پینے کی دکانیں آباد کر لی، اور 7-10 محرم کو نوحہ پڑھتے ہوئے تعزیہ نکل رہا ہے۔ اور جس شان کے ساتھ تعزیہ نکلتا ہے، بڑے افسوس کی بات ہے میرے بھائی، ایک طرف آپ کہتے ہو یہ حسین کا جنازہ ہے، اور اس کو اچھلتے ہوئے کودتے ہوئے جشن کے انداز میں، خوشی کے انداز میں نعرے لگاتے ہوئے، کون اپنے باپ کا جنازہ نعرے لگاتے ہوئے نکالتا ہے بھائی؟ کون اپنے باپ کا جنازہ اچھلتے کودتے نکالتا ہے؟ اور جس جوش کے ساتھ لوٹتے جاتے ہیں، جب لوٹتے ہیں تو اتنی بدتمیزی کے ساتھ لوٹتے ہیں۔ بعض تعزیے تو میں نے ایسے دیکھے اپنے بنارس میں کہ صاحب تعزیے کے اندر عورت کی تصویر بنی۔ اب یہ تو کھلی ہوئی بت پرستی ہے۔ ایک براق کا تعزیہ ہمارے علاقے میں نکلتا ہے۔ اب براق کیا ہے؟ اللہ کے رسول کی سواری کا نام۔ اب رسول کی وہ سواری کیسی تھی، اس کا ڈیزائن کیا تھا، اس کا چہرہ کیا تھا، کسی حدیث میں نہیں بیان کیا۔ انہوں نے ایک عورت کی شکل کی تعزیہ بنا لی کہ صاحب یہ براق شریف ہو گئی۔ میرے بھائیوں، یہ محمد الرسول اللہ کا دین تو نہیں ہو سکتا، یہ حسین کے نانا کا دین تو نہیں ہو سکتا۔ حسین کے نانا کا دین بڑا سمپل ہے۔ تعزیہ نکلتا تو سید الشہداء حضرت حمزہ کا بھی نکلتا۔ تعزیہ اگر نکلتا، 20 رمضان کی تاریخ تھی، فجر کی نماز کا موقع تھا، حضرت علی کوفہ کی مسجد میں نماز پڑھا رہے تھے، اور عبد الرحمن ابن ملجم نام کے خارجی نے حملہ کیا تھا اور حضرت علی کو مارا تھا، شہید کیا تھا۔ اور جانتے ہو، جب حضرت علی کی آخری سانس نکلی اور جب ان کے خنجر سے ان کے اوپر حملہ ہوا، ان کے بدن کے خون کے چھینٹے جب زمین پر گرے، تو ان کی زبان سے پہلا جملہ جو نکلا، فزت ورب الکعبہ، کعبے کے رب کی قسم آج علی کامیاب ہو گئے۔ اگر حسین کی زندگی میں تعزیے کا کوئی وجود ہوتا تو اپنے باپ کا ضرور تعزیہ نکالتے، مگر حسین نے کبھی تعزیہ نہیں کیا۔ حسین کی رضی اللہ عنہ کی زندگی میں ان کے بڑے بھائی حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی۔ بعض تاریخی روایات کے مطابق زہر کی وجہ سے ان کا انتقال ہوا، ظاہر شہادت کی موت تھی۔ اگر تعزیہ نکلتا تو ایک تعزیہ حسن کے نام کا بھی نکلتا۔ میرے بھائیوں، بڑی گہری پلاننگ کے ساتھ اس واقعے کی ایسی مارکیٹنگ کی گئی اور اس کو اتنا سجایا گیا، اتنا سنوارا گیا، اتنی داستانیں اس کے پیچھے جوڑی گئی، ایسا لگتا ہے کہ بس پوری اسلامی تاریخ میں یہی ایک شہادت تھی۔ اسلامی تاریخ تو شہیدوں کے خون سے رنگین ہے میرے بھائی۔ شہادت کس کو کہتے ہیں؟ جاؤ کبھی بدر کے حالات دیکھو، کبھی احد کے حالات دیکھو، کبھی حمزہ کی شہادت کا واقعہ دیکھو، کبھی حضرت مصعب ابن عمیر کی شہادت کا واقعہ دیکھو، کبھی ان صحابہ کو دیکھو جنہوں نے اپنے سینے پر تیر کھائے لیکن نبی کو تیر لگنے نہیں دیا۔ کبھی غزوہ خندق کے واقعات اٹھا کے دیکھو، کبھی غزوہ تبوک کے واقعات اٹھا کے دیکھو، تمہیں پتہ لگے گا شہادت کس کو کہتے ہیں، تمہیں پتہ لگے گا اسلام کے لیے قربانی کس کو کہتے ہیں۔ تم نے تو اسلام کو بس کربلا کی ایک واقعے کے ساتھ محدود کر دیا کہ بس اسلام کربلا کا نام ہے۔ نہیں میرے بھائی، اسلام کی ایک اپنی تاریخ ہے جو شہیدوں کے خون سے رنگی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہماری آنکھوں کے تارے ہیں، ہمارے چہتے ہیں، ہمارے محبوب ہیں۔ ہمارا عقیدہ سن لو، ہم صحابہ سے بھی محبت کرتے ہیں، ہم اہل بیت سے بھی محبت کرتے ہیں۔ یہ تمہارے بنائے ہوئے اصول ہیں کہ اہل بیت سے محبت کرنا ہے تو صحابہ پر تبرہ کرو، یہ ہمارا اصول نہیں ہے۔ نہ ہماری علی سے کوئی رشتہ داری ہے، نہ حسن و حسین سے کوئی رشتہ داری ہے، نہ ابو بکر و عمر سے کوئی ہماری رشتہ داری ہے۔
ہمارا رشتہ ہے تو صرف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بنیاد پر. ہم ابو بکر و عمر سے اس لیے محبت کرتے کیونکہ نبی محبت کرتے تھے. صحابہ کہتے ہیں نبی کبھی اکیلے نظر نہیں آتے تھے, نبی آتے تو ساتھ میں ابو بکر آتے, عمر آتے. نبی کہیں چلتے تو ابو بکر چلتے, عمر چلتے. جس نبی کا سایہ بن کے ابو بکر و عمر رہتے تھے, تم نے ان کو اہل بیت کا دشمن بنا دیا. بھئی کامن سینس کی بات سوچو میرے بھائی. آج آپ کسی سے جب محبت کرتے, کسی بڑے عالم سے محبت کرتے مان لیجیے, تو کیا ایسا پاسبل ہے کہ اس بڑے عالم سے تو آپ زندگی پر محبت کریں اور اس کے مرنے کے بعد اس کے گھر والوں پر آپ ظلم کرنا شروع کر دیں؟ یہ آئیڈیالوجی اپنے آپ میں کتنی غلط ہے کہ صحابہ کرام نبی کی وفات کے بعد نبی کے اہل بیت کے ساتھ ظلم کرنے لگے. ارے صحابہ تو وہ تھے جنہوں نے اپنا سب کچھ قربان کیا تھا نبی کے. صحابہ تو وہ تھے کہ غزوہ تبوک کا موقع تھا, کچھ صحابہ اللہ کے نبی کے پاس آئے, اے اللہ کے نبی ہم بھی آپ کے ساتھ اس غزوے میں جانا چاہتے ہیں. آپ نے کہا میرے پاس سواری کا انتظام نہیں ہے, آپ لوگوں کو جانا ہے, سواری لے کر کے آئیے, میں لے کے چلوں گا, میرے پاس سواری محدود ہے. ان صحابہ نے کہا اے اللہ کے نبی ہم بڑے غریب لوگ, ہمارے پاس سواری کا انتظام نہیں ہے. اے اللہ کے نبی ہم آپ کے ساتھ جانا چاہتے ہیں, ہم اللہ کے دین کے لیے قربانی دینا چاہتے ہیں, ہمیں لے کے چلیے. نبی نے کہا میں نہیں لے کے چل سکتا. نبی نے معذرت کر لی. وہ صحابہ نبی کے سامنے رو بھی نہیں سکے. نبی کے پاس سے جب پلٹے, پیٹھ نبی کی طرف ہے, چہرہ دوسری طرف ہے, آنکھوں میں آنسو بھر گئے. یا اللہ اتنا غریب کیوں بنایا تو نے کہ آج ہمارے پاس سواری نہیں ہے اور آج اپنے نبی کے ساتھ ہم جانا چاہتے اور جا نہیں سکتے. ان کی آنکھوں سے آنسو کے چند قطرے زمین پر گرے. ان آنسوؤں کو محمد رسول اللہ نے نہیں دیکھا میرے بھائیوں. عرش والے نے 7 آسمان کے اوپر سے قرآن کی آیت نازل کی, وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلَّوْا وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ. اے میرے نبی, آپ کے وہ صحابہ جو آپ کے پاس آئے اور آپ سے انہوں نے سواری مانگی اور آپ نے کہا میرے پاس سواری کا انتظام نہیں ہے, اے میرے نبی جب وہ صحابہ آپ کے پاس سے پلٹ کر کے گئے, وَآيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمِ, ان کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے, حَزَنًا أَلَّا يَجِدُوا مَا يُنْفِقُونَ, ان کو افسوس تھا تو اس بات کا تھا کہ آج ان کے پاس اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ اللہ کی راہ میں خرچ کر سکیں. یہ تھے صحابہ. تم صحابہ پر انگلی اٹھاتے. بڑی پیاری بات کہی تھی اماں عائشہ نے. اللہ, اماں عائشہ سے کسی نے کہا کہ کچھ لوگ ابو بکر و عمر کو برا بھلا کہتے ہیں, نبی کے صحابہ کو برا بھلا کہتے ہیں. اماں عائشہ نے کہا تمہیں حیرت ہو رہی ہے, تمہیں تعجب ہو رہا ہے, اس میں کون سی حیرت کی بات ہے؟ ابو بکر دنیا سے چلے گئے, عمر دنیا سے چلے گئے, ان کے عمل کا سلسلہ ختم ہو گیا, مگر اللہ کو منظور یہ تھا کہ ابو بکر کے جانے کے بعد بھی ان کو ثواب ملتا رہے, عمر کو ثواب ملتا رہے. جب جب یہ ابو بکر پر بھونکنے والے اور عمر پر بھونکنے والے بھونکتے رہیں گے, برا بھلا کہتے رہیں گے, ابو بکر کو ان کا اجر ملتا رہے گا, عمر کو ان کا اجر ملتا رہے گا. ہمارا عقیدہ یہ, معصوم تو صحابہ بھی نہیں ہے اور معصوم اہل بیت کو بھی ہم نہیں مانتے. یہ جس کا عقیدہ ہو مانتا ہو, ہم اہل بیت کو بھی معصوم نہیں مانتے. معصوم صرف نبی ہے, نہ نبی کے صحابہ معصوم ہے, نہ نبی کے اہل بیت معصوم. صحابہ کے بارے میں ہمارا کیا عقیدہ ہے؟ ابھی آپ نے سنا امام طحاوی کا وہ جملہ, ہمارے بچوں کو وہ جملہ رٹا دینا چاہیے, یاد کرا دینا چاہیے. وَنُحِبُّ أَصْحَابَ رسول اللہ, ہم تمام صحابہ سے محبت کرتے ہیں. وَلَا نُفْرِطُ فِي حُبِّ أَحَدٍ مِّنْهُمْ, اور کسی صحابی کی محبت میں ہم حد سے آگے نہیں بڑھتے. وَلَا نَتَبَرَّأُ مِنْ أَحَدٍ مِّنْهُمْ, اور ہم کسی صحابی پر تبرہ نہیں کرتے, کسی صحابی سے برات کا اظہار نہیں کرتے. وَنُبْغِضُ مَن يُبْغِضُهُمْ, اور جو صحابہ سے بغض رکھے ہم اس سے بغض رکھتے ہیں. وَبِغَيْرِ الْخَيْرِ يَذْكُرُهُمْ, اور جو صحابہ کا ذکر غلط انداز میں کرے ہم اس سے بھی بغض رکھتے ہیں. وَلَا نَذْكُرُهُمْ إِلَّا بِخَيْرٍ, اور ہم صحابہ کا ذکر اچھے انداز میں کرتے ہیں. وَحُبُّهُمْ دِينٌ وَإِيمَانٌ وَإِحْسَانٌ, صحابہ کی محبت دین ہے, صحابہ کی محبت ایمان ہے, صحابہ کی محبت احسان ہے. وَبُغْضُهُمْ كُفْرٌ وَنِفَاقٌ وَطُغْيَانٌ, اور صحابہ سے بغض رکھنا یہ کفر ہے, یہ منافق کی نشانی ہے اور یہ سرکشی. یہ ہمارا عقیدہ ہے صحابہ. جانتے ہو صحابہ کون تھے؟ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں, مسند احمد کی صحیح روایت,
کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے بندوں کے دلوں میں جھانکا اور تمام بندوں کے دلوں میں سب سے بہترین دل اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پایا. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو اپنی رسالت کے لیے چن لیا, اور پھر نبی کے بعد اللہ نے اپنے بندوں کے دل میں جھانکا تو سب سے بہترین دل اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے صحابہ کو پایا, اور اسی لیے اللہ نے ان کو اپنے نبی کا ساتھی بنا لیا, اپنے نبی کا سپورٹر بنا لیا. کتنے بد نصیب ہیں وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ نبی کا انتقال ہوا اور نبی کے انتقال کے بعد سارے صحابہ مرتد ہو گئے, سارے صحابہ منافق ہو گئے, سارے صحابہ نبی کے اہل بیت کے دشمن بن گئے. ارے کتنے بد نصیب ہیں وہ لوگ. اور اگر ان کے نظریے کو مان لیا جائے تو پھر انگلی صرف صحابہ پر نہیں اٹھتی, پھر انگلی تو نبی پر بھی اٹھتی. بھائی اگر ایک ٹیچر زندگی بھر اپنے شاگردوں کو پڑھائے, ان پر محنت کرے, اور اس کے شاگرد اس کے طریقے پر نہ چلے, اس کے دشمن بن جائیں, تو وہ لوگ کہیں گے نا وہ ٹیچر کیسا تھا, وہ ٹیچر کیسا تھا جس کے اسٹوڈنٹ ایسے نکل گئے. صحابہ پر انگلیاں اٹھانے والے صحابہ پر انگلی نہیں اٹھاتے, نبی پر انگلی اٹھاتے. اسی لیے امام ابو زرع رازی کہا کرتے تھے, بہت بڑے محدث ہیں, کہا کرتے تھے جب کسی کو دیکھو کہ وہ صحابہ کو برا بلا کہہ رہا ہے تو سمجھ جاؤ کہ وہ زندیق ہے. زندیق کا مطلب سمجھتے ہو؟ زندیق کا مطلب ہوتا ہے بے دین آدمی, جس کا دین سے کوئی مطلب نہیں. کہتے ہیں جو صحابہ پر انگلی اٹھائے برا بلا کہے سمجھ جاؤ وہ زندیق ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارا ایمان ہے کہ قرآن حق ہے اور دین حق ہے, اور قرآن اور دین کو نبی سے لے کر کے ہم تک پہنچانے والے صحابہ ہیں. تو جو لوگ صحابہ کو برا بلا کہتے ہیں وہ ہمارے اور نبی کے بیچ کے میڈیم کو داغدار کرنا چاہتے ہیں. تو صحابہ کو برا بلا کہنے سے بہتر ہے کہ جو صحابہ کو برا بلا کہیں ہم ان کو برا جانیں, انہی کو برا سمجھیں. وہ زندیق اور بے دین لوگ ہیں, صحابہ غلط نہیں ہیں. اب یہاں ایک بات اور سمجھ لیجیے, کربلا کی جب بات آتی ہے تو بعض لوگ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر بھی لعن طعن کرتے ہیں. میں یزید کا بھی مسئلہ میں نہیں چھیڑ رہا ہوں, یزید کو چھوڑ دیجیے آپ. حضرت معاویہ تو صحابی ہے نا. اب بعض لوگ کہتے ہیں صاحب معاویہ نے یہ کیا, معاویہ نے وہ کیا, حضرت علی کے خلاف جنگ کی. بڑی موٹی سی بات آپ کو بتا رہا ہوں. حضرت علی کے بیچ میں حضرت معاویہ کے بیچ میں جنگ ہوئی, بے شک جنگ ہوئی, 5 سال تک جنگ ہوتی رہی, ہزاروں لوگ مارے گئے. مگر ان جنگوں کے بارے میں ہمارا نظریہ کیا ہونا چاہیے, ہمارا موقف کیا ہونا چاہیے, ہم کیا اس معاملے میں ہماری رائے کیا ہونی چاہیے؟ ہماری رائے بڑی سمپل ہے, جو نبی کے الفاظ سے جو بات ثابت ہے. اللہ کے نبی کی ایک حدیث ہے صحیح مسلم کے اندر, آپ نے فرمایا کہ خوارج کو وہ جماعت قتل کرے گی جو حق سے زیادہ قریب ہوگی. خوارج کو کس نے قتل کیا تھا بولو بھائی؟ حضرت علی کی جماعت نے قتل کیا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضرت علی اور حضرت معاویہ کے درمیان جو اختلاف ہوا, اس اختلاف میں اللہ کے نبی کے الفاظ کے حساب سے حضرت علی حق کے زیادہ قریب تھے. اللہ کے نبی نے حضرت معاویہ کو غلط نہیں کہا, باطل نہیں کہا, آپ نے کہا کہ حضرت علی کی جماعت حق کے زیادہ قریب ہوگی. ایک بات تو یہ اپنے سامنے رکھی. اور آپ یاد کیجئے وہ منظر جب اللہ کے نبی نے اپنے ممبر کے بغل میں, اپنے ممبر کے بازو میں حضرت حسن کو کھڑا کیا تھا اور ان کا ہاتھ پکڑ کے اٹھایا تھا, اور آپ نے کہا تھا میرا یہ بیٹا سردار ہوگا, میرا یہ بیٹا سید ہوگا. آج بھی بہت سارے لوگ اپنے نام کے آگے سید لکھتے ہیں, سید لکھتے ہیں نا. اور سید جو لوگ لکھتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں صاحب ہم تو سید ہیں, ہمارے اوپر جہنم کی آگ حرام ہے. کیوں؟ ہم رسول کی نسل سے ہیں. ارے تو رسول کی نسل سے ہے, اور وہاں نوح علیہ السلام کا سگا بیٹا تھا اور ان کی آنکھوں کے سامنے ڈوب گیا. اور جب بیٹا ڈوب گیا تو حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ سے کہا کہ اے اللہ تو نے وعدہ کیا تھا تو میری فیملی کو, میرے اہل و عیال کو بچائے گا, میرا بیٹا میری آنکھوں کے سامنے ڈوب گیا. تو اللہ نے کہا یا نوح انہ لیس من اہلک, اے نوح تیرا بیٹا تیرے اہل میں سے نہیں. تو اپنے نام کے آگے سید لگا دینے سے آپ رسول کی اولاد کہلانے کے لائق نہیں ہو جائیں گے. آپ کا کردار بھی ویسا ہونا چاہیے, آپ کا کیریکٹر بھی ویسا ہونا چاہیے. تو نبی نے حضرت حسن کا ہاتھ پکڑا تھا اور کہا تھا میرا یہ بیٹا سردار ہے, سید ہے, اور میرے اس بیٹے کے ذریعے اللہ مسلمانوں کی 2 جماعتوں میں صلح کرائے گا.
اگر علی اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیچ میں اگر حق اور باطل کی جنگ ہوتی تو نبی ایسا جملہ نہ کہتے. جب باطل کے خلاف جنگ ہوتی ہے تو پھر یہ ہوتا ہے کہ جنگ کرو, پھر صلح نہیں کی جاتی. اور یہاں نبی صلح کرنے کی تعریف کر رہے ہیں اور نبی اپنے نواسے کی تعریف کر رہے ہیں کہ اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ صلح کرائے. تو اس چیز کو بھی ہمیں اپنے سامنے رکھنا ہے. ہاں, اب حضرت علی کا جو مقام ہے وہ چوتھے نمبر پر ہے. ہمارے یہاں قوالی بجتی ہے دمادم مست قلندر, علی دا پہلا نمبر. علی دا پہلا نمبر نہیں ہے, علی دا چوتھا نمبر ہے. علی کا چوتھا نمبر ہے. جو ہمارا عقیدہ ہے, جو صحابہ کا عقیدہ ہے, جو اہل سنت کا عقیدہ ہے, جو سلف صالحین کا عقیدہ ہے کہ صحابہ کرام میں پہلا نمبر حضرت ابوبکر صدیق کا ہے, دوسرا نمبر حضرت عمر کا ہے, تیسرا عثمان غنی کا ہے اور چوتھا حضرت علی کا ہے. اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی صحابی ہیں, لیکن مقام و مرتبے میں ان کا بہت بعد میں ان کا نمبر آتا ہے, لیکن صحابی ہیں. اور کسی ایک صحابی کا مقام, دنیا کا بڑا سے بڑا ولی زندگی بھر سجدہ کرتا رہے, کسی ایک صحابی کے مقام تک نہیں پہنچ سکتا. حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ بہت نیک انسان تھے, اپنے زمانے کے بہت اللہ والے انسان تھے. کسی نے عبداللہ ابن مبارک سے کہا کہ حضرت معاویہ افضل تھے یا عمر بن عبد العزیز افضل تھے؟ ایک طرف حضرت معاویہ ہیں جو صحابی ہیں لیکن ان کے اوپر بہت سارے اعتراض کیے جاتے ہیں, اور دوسری طرف عمر بن عبد العزیز ہیں جو صحابی نہیں ہیں لیکن بہت نیک انسان ہیں اور ان کے تقویٰ کی بہت شہرت ہے. تو حضرت عبداللہ ابن مبارک سے پوچھا گیا دونوں میں کون افضل تھا؟ تو انہوں نے جانتے ہو کیا جواب دیا؟ کہا کہ معاویہ نے جس گھوڑے پر بیٹھ کر کے نبی کے ساتھ جہاد کیا تھا, حضرت معاویہ نے جس گھوڑے پر بیٹھ کر نبی کے ساتھ جہاد کیا تھا, اس گھوڑے کی ناک میں بیٹھی ہوئی مٹی بھی عمر بن عبد العزیز سے افضل. قیامت تک آنے والا کوئی انسان کسی صحابی کے پاؤں کی دھول کے برابر نہیں ہو سکتا. کیوں؟ کیونکہ اللہ نے ان کو جنتی کہا ہے, برابر نہیں ہے صحابہ. لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل, لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من اولئک الذین اعظم اجرا من الذین انفقوا من بعد وکلا وعد اللہ الحسنی. اللہ نے فرمایا اے ایمان والو, میرے نبی کے وہ صحابہ جو فتح مکہ کے پہلے ایمان لائے اور وہ صحابہ جو بعد میں ایمان لائے, دونوں برابر نہیں ہو سکتے. پہلے ایمان لانے والے اور بعد میں ایمان لانے والے دونوں برابر نہیں ہو سکتے. وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى, لیکن دونوں سے اللہ تعالیٰ نے جنت کا وعدہ کیا ہے, دونوں سے جنت کا وعدہ. تو صحابہ حضرت ابوبکر صدیق سے لے کر کے آخری دن بھی اگر نبی کے ساتھ 1 گھنٹہ بھی ایمان کی حالت میں کسی نے گزارا تو وہ بھی صحابی ہے اور وہ جنتی ہے اگر ایمان کی حالت میں اس کا انتقال ہو. یہ ہمارا عقیدہ. اور اہل بیت کی شان کا کیا کہنا؟ کیا حضرت علی کے فضائل کا ہم انکار کرتے ہیں؟ نعوذ باللہ. کیا حضرت فاطمہ کے فضائل کا ہم انکار کرتے ہیں؟ حضرت حسن و حسین کے فضائل کا ہم انکار کرتے ہیں؟ مگر یاد رکھو, محرم کا مہینہ خاص مت کرو, اہل بیت سے سال کے 360 دن محبت کرو. نبی کی وصیت ہے, نبی نے مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک تالاب تھا غدیر خم نام کا, وہاں کھڑے ہو کے خطبہ دیا تھا, صحیح مسلم کی روایت ہے, اور آپ نے کہا تھا میں 2 بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں, ایک اللہ کی کتاب ہے اور دوسرے میرے اہل بیت ہے. وَذَكِّرُكُمُ اللَّهُ فِي أَهْلِ بَيْتِي, میرے اہل بیت کے بارے میں تمہیں اللہ سے ڈرنے کی تلقین کرتا ہوں. نبی نے 3 مرتبہ یہ ارشاد فرمایا تھا. تو اہل بیت سے محبت ہمارا ایمان ہے میرے بھائی, اور یہ ہمارا ایمان نہیں ہے, صحابہ کا بھی ایمان تھا. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ بہت محبت کرتے تھے اہل بیت سے. بخاری کے الفاظ ہیں, ابو بکر صدیق کہتے تھے ارقبوا محمدا فی اہل بیتی, او لوگو محمد کے بعد محمد کے گھرانے والوں کا خیال رکھو. حضرت ابو بکر نماز پڑھ کے مسجد کے باہر نکلے, حضرت حسن کھیل رہے تھے, ان کو گود میں اٹھایا, کہا میرے ماں باپ تیرے اوپر قربان, تو علی کا بیٹا ہے مگر نبی کے جیسا دکھتا ہے. یہ ابو بکر کے الفاظ. حضرت عمر فاروق نے صرف اس لیے کہ نبی کے خاندان میں میری رشتہ داری جڑ جائے, حضرت علی کی بیٹی ام کلثوم سے شادی کی. نبی کی نواسی کو اپنے نکاح میں لیا تھا صرف اس لیے تاکہ قرابت اور رشتہ داری نبی کے گھرانے سے جڑ جائے. صحابہ کرام اہل بیت سے اس قدر محبت کرتے, جو صحابہ اہل بیت سے اتنی محبت کرتے ہو,
ان کے بارے میں ہم یہ تصور کریں کہ انہوں نے اہل بیت پر ظلم کیا ہو، ان کا حق مارا ہو، یہ فرضی داستانیں ہیں میرے بھائی. اور آپ جب تاریخ کے اوراق اٹھائیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ حضرت معاویہ کے گھرانے سے، بنو امیہ سے، اور حضرت حسین کے گھرانے سے، بنو ہاشم سے رشتہ داریاں بھی ہوئی ہیں. آج کے زمانے میں کوئی اپنے قاتل کے گھرانے میں رشتہ داری نہیں کرتا. یعنی یہ تصور کے باہر کی بات ہے کہ ہمارے باپ کا اور ہمارے خاندان کا کوئی قاتل ہو اور ہم اس کے گھر میں، اس کے خاندان میں رشتہ داری کریں. مگر حضرت معاویہ کے گھرانے کی، ان کے خاندان کی، اور حضرت حسن و حسین کے گھرانے کی شادیاں ہوئی ہیں. یہ الگ ٹاپک ہے، کبھی اس پر بات ہوگی کہ اہل بیت اور صحابہ کے درمیان کی جو رشتہ داریاں تھی وہ کس قدر مضبوط رشتہ داری. تو محرم کا مہینہ میرے بھائی، افسوس کی بات ہے، حرمت کا مہینہ ہے، سال کا پہلا مہینہ ہے. دنیا کی ہر قوم اپنے نئے سال کا استقبال خوشی کے ساتھ کرتی ہے، ایک نئے جوش کے ساتھ کرتی ہے، امنگوں کے ساتھ کرتی ہے. یہ اکلوتی قوم ہے دنیا کی جو اپنے نئے سال کا استقبال کالے کپڑوں سے کرتی ہے، یا حسین کے جھنڈوں سے کرتی ہے، تعزیوں سے کرتی ہے، بدتمیزیوں سے کرتی ہے، بدعات و خرافات سے کرتی ہے، شرک سے کرتی ہے. اللہ اس قوم کو ہدایت دے میرے بھائی. اپنے اسلامی کیلنڈر کا آغاز اور وہ بھی وہ مہینہ جو ان 4 مہینوں میں سے جو حرمت والا مہینہ ہے. حرمت والے مہینے کو تو سمجھتے ہیں، یعنی محرم کے مہینے میں کوئی غلط کام کرنا اور بڑا گناہ ہے. محرم کے مہینے میں لڑائی جھگڑا کرنا اور بڑا گناہ ہے. جس مہینے کی حرمت اور زیادہ تھی، آج اس مہینے کو صحابہ کو گالی دینے کا مہینہ بنا دیا گیا، صحابہ پر تبرہ کرنے کا مہینہ بنا دیا گیا. اور افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارا وہ بھائی جو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ ہم صحابہ سے محبت کرتے ہیں، وہ بھی اس سے کندھے سے کندھا ملا کر کے ان بدعات و خرافات میں ساتھ دیتا ہے. ہمارے کتنے بھائی لوگ ہیں جو کہتے ہیں مولوی صاحب تعزیہ غلط ہے، ہم مانتے ہیں، مگر ایک طاقت ہم کو اپنی دکھانی ہے، ایک پاور ہم کو دکھانا ہے. معاف کیجئے، غلط چیز کے ذریعے آپ پاور مت دکھائیے. ہمیں نہیں چاہیے ایسا پاور. ہم ایسی بدعات و خرافات کے ذریعے اپنا پاور دکھا رہے. ارے اگر مسلمان فجر کی نماز میں سارے مسلمان اکٹھا ہو کر کے جماعت سے نماز پڑھیں، اور صبح سویرے ان کی مسجدوں سے جب جماعت کے ساتھ لوگ نماز پڑھ کے جب باہر نکلے، ہزاروں لاکھوں اور پورے ہندوستان میں کروڑوں کی تعداد میں، اسلام کے دشمنوں کی آنکھوں میں وہی بہت بڑا کانٹا ہوگا. تو جو ضروری چیز ہے، جو اسلام سے ثابت چیز ہے، تجھے وہ چیز نہیں ملی. تجھے ملی تو صاحب تعزیہ کے ذریعے ہم اسلام کا پاور دکھا رہے ہیں. شعبان کا مہینہ آتا ہے، ہمارے بہت سارے نوجوان بائک سے اسٹنٹ کرتے ہیں. بائک سے کیا کرتے ہیں؟ اسٹنٹ کرتے ہیں، بڑی اسپیڈ میں گاڑی چلاتے ہیں. میں نے ایک صاحب سے پوچھا، صاحب یہ کیا کرتے ہیں؟ بولے پاور دکھاتے ہیں. میں نے کہا ایسا پاور کس کام کا بھائی؟ ایسا پاور کس کام کا؟ اسٹنٹ دکھاتے ہو، خود بھی اپنے اوپر بھی ظلم کرتے ہو، اور اسی میں حادثہ ہوتا ہے، دوسروں کو بھی جو ہے انسان تکلیف پہنچاتا ہے، نقصان پہنچاتا ہے. یاد رکھو میرے بھائی، اسلام تو وہ دین ہے کہ آپ کو اگر اللہ نے طاقت بھی دی ہے تو آپ کی طاقت کے ذریعے کسی اور کو نقصان نہ پہنچے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ. مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور جس کی زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں. اور مسند احمد کی روایت میں یہ الفاظ ہیں المسلم من سلم الناس من لسانہ و یدہ. مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور جس کے ہاتھ سے دوسرے تمام انسان محفوظ ہوں. بہرحال یہ چند باتیں محرم کی بدعات و خرافات کے تعلق سے آپ کے سامنے رکھی گئی. آئیے ہم اللہ سے دعا کریں رب العالمین ہمیں اپنے نبی سے، نبی کے صحابہ سے اور نبی کے اہل بیت سے سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. رب العالمین ہمارے ان بھائیوں کو جو آج حضرت حسین کی محبت کے نام پر وہ کام کر رہے ہیں، جن کا تعلق نہ تو حضرت حسین سے ہے، نہ ان کے نانا جناب محمد رسول اللہ سے ہے، نہ ان کے والد حضرت علی سے ہے. اے اللہ ان لوگوں کو تو حسین کی سچی سیرت کو جاننے کی اور پڑھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ تو گواہ ہے، اے اللہ تو گواہ ہے، اس گھر میں بیٹھ کر کے اے اللہ ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ ہم تیرے نبی سے بھی محبت کرتے ہیں، تیرے نبی کے صحابہ سے بھی محبت کرتے ہیں، اور تیرے نبی کے اہل بیت سے بھی محبت کرتے ہیں. اور اے اللہ کسی ایک صحابی کے خلاف بھی ہم اپنے دل میں کوئی بغض نہیں رکھتے، اور اہل بیت میں سے کسی کے خلاف، اور اپنے اہل حدیثوں سے کہتا ہوں، اپنے بھائیوں سے کہتا ہوں، خبردار کسی ایسے اسکالر کے چکر میں مت پڑنا، کسی ایسے محقق کے چکر میں مت پڑنا جو کہتا ہے کہ میں بڑا قابل ہوں اور صحابہ کے خلاف آپ کو بدگمان کرتا ہے. جس کی ریسرچ اور تحقیق آپ کو صحابہ کے خلاف بدگمان کرے، ایسے ریسرچ اسکالر کو اپنے پاؤں کی، اپنے جوتے کی نوک پر رکھیے میرے بھائیوں. ارے ہمارے باپ کو کوئی برا بلا کہے،
ہم اپنی بات کرتے ہیں. ہمارے باپ کو کوئی برا بھلا کہے, وہ بہت بڑا نمازی ہو, دیندار ہو, اگر ہمارے باپ کو برا بھلا کہتا ہے ہم اس کو اچھا نہیں سمجھ سکتے, اس کی تعریف نہیں کر سکتے, اسے تعلق نہیں رکھ سکتے. ارے تم اپنے باپ کے لیے اتنی غیرت رکھتے ہو اور نبی کے چہتوں کے لیے اور نبی کے صحابہ کے لیے کوئی غیرت نہیں ہے. اس لیے میرے بھائیوں, اگر کوئی صحابہ کے خلاف زہر اگلتا ہے, چاہے اس کی بات جتنی چکنی چپڑی ہو, اس کی پگڑی چاہے جتنی گز لمبی ہو, اور اس کا کپڑا چاہے کتنا ہی خوبصورت کیوں نہ ہو, اس کو کبھی آپ خاطر میں نہ لائیے اور اس کو کبھی اہمیت مت دیجیے. اور جو اہل بیت کے خلاف کوئی جملہ بولے, یا حضرت حسین کے اوپر کوئی کیچڑ اچھالے نعوذ باللہ, یا حضرت علی کے خلاف کوئی بات کرے, ایسے لوگوں سے بھی ہمارا کوئی تعلق نہیں. اسی لیے امت میں دو طبقے پیدا ہوئے, ایک روافظ کا, ایک نواسب کا. روافظ نے اہل بیت کی شان میں غلو کیا اور صحابہ کو برا بھلا کہا, اور نواسب نے صحابہ کے ڈیفنس کے نام پر اہل بیت کو برا بھلا کہا. ہم ان دونوں سے بری ہیں, ہم روافظ کے طریقے پر بھی نہیں ہیں, ہم نواسب کے طریقے پر بھی نہیں ہیں. ہمارا طریقہ بڑا سمپل ہے, ہم اہل بیت سے بھی محبت کرتے ہیں, ہم صحابہ سے بھی محبت کرتے ہیں, اور ہم یہ مانتے ہیں کہ اہل بیت اور صحابہ کے بیچ میں کوئی نفرت نہیں تھی, کوئی عداوت نہیں تھی. ہاں اختلاف ہو سکتا ہے, حضرت علی کے درمیان, حضرت معاویہ کے درمیان جنگ ہوئی, اختلاف ہوا, مگر ان کے دلوں میں ان کے دل پاک صاف تھے, اور ہم ان کے اختلاف کا معاملہ اللہ کے حوالے کرتے ہیں. ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں علی بھی صحابی, معاویہ بھی صحابی, علی بھی جنتی, معاویہ بھی جنتی, علی بھی جنتی, طلحہ بھی جنتی, علی بھی جنتی, زبیر بھی جنتی. ہم سارے صحابہ کے جنتی ہونے پر ایمان رکھتے ہیں, اور ان کے درمیان جو اختلاف ہوا, ہم اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ, جس طریقے سے تو نے ہمیں اس دور میں پیدا نہیں کیا, اے اللہ اگر اس دور میں ہم پیدا ہو گئے ہوتے ہمارے لیے بڑی آزمائش کا موقع آتا. اے اللہ تو نے ہمیں بچا لیا, تو اے اللہ تو ہماری زبان کو بھی بچا لے. اور بدنصیب تو وہ لوگ ہیں, ایک یہودی سے پوچھو کہ تیرے دین میں موسیٰ علیہ السلام کے بعد سب سے بہترین لوگ کون ہیں, یہودی کہے گا موسیٰ کے ساتھی سب سے بہترین لوگ, موسیٰ کے بعد موسیٰ کے ساتھی سب سے اچھے لوگ ہیں. عیسائی سے پوچھو تیرے دین میں عیسیٰ علیہ السلام کے بعد سب سے افضل لوگ کون ہیں, عیسائی کہے گا میرے دین میں عیسیٰ کے بعد اگر سب سے افضل کوئی ہے تو عیسیٰ کے حواری ہیں, عیسیٰ کے ساتھی ہیں. اور اس قوم سے پوچھو جو اہل بیت کی محبت کا ڈھڈورا پیٹتی ہے, اس قوم سے پوچھو کہ تیرے دین میں نبی اکرم کی امت میں سب سے برے لوگ کون ہیں, سب سے غدار لوگ کون ہیں, سب سے منافق لوگ کون ہیں, سب سے زیادہ سازشی لوگ کون ہیں, تو یہ بدترین لوگ کہیں گے کہ محمد کے صحابہ, نعوذ باللہ. یہ اللہ کے نبی کے صحابہ کو اس امت کا سب سے بدترین لوگ مانتے ہیں. میرے بھائیوں, ظاہر ہے یہ دنیا کا سب سے گھناؤنا عقیدہ ہے, جو یہودیوں کا عقیدہ بھی نہیں ہے, جو عیسائیوں کا بھی عقیدہ نہیں ہے, وہ روافظ کا عقیدہ ہے. ہم ان کے عقیدے سے بری ہیں. ہم قرآن پر ایمان رکھتے ہیں اور قرآن صحابہ کی تعریف کرتا ہے. ہم حدیث پر ایمان رکھتے ہیں اور حدیثیں صحابہ کو برا بھلا کہنے سے ہمیں منع کرتی ہیں. اللہ کے نبی کہتے ہیں خبردار کسی صحابی کو برا بھلا مت کہنا. تم احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کر دو, میرے کسی صحابی نے اگر اللہ کی راہ میں ایک مٹھی یا آدھا مٹھی اگر اللہ کی راہ میں صدقہ کیا ہے, تمہارا احد پہاڑ کے برابر سونا بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا. نبی نے پہاڑ سے تشبیہ دے کر کے یہ بھی بتا دیا کہ صحابہ کی نیکیوں کو تولا نہیں جا سکتا, صحابہ کی نیکیوں کو کاؤنٹ نہیں کیا جا سکتا, صحابہ کے مقام کو کسی سے کمپیئر نہیں کیا جا سکتا. میرے بھائیوں, صحابہ کرام کو برا بھلا کہنے والے اپنے ایمان کی خیر منائیں. ہم تو وہی آیت پڑھتے ہیں جو اللہ نے قرآن میں ہم کو سکھائی ہے, ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان, کہ اے اللہ تو ہمیں بھی بخش دے اور ہم سے پہلے جو ایمان لائے تو ان کو بھی بخش دے. ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا, اور اے اللہ ہمارے دل میں کسی بھی مومن کے خلاف تو کوئی کینہ کپٹ مت رکھ. ارے جب عام مسلمانوں کے خلاف کینہ کپٹ رکھنا حرام ہے, تو نبی کے سسر اور نبی کے داماد اور نبی کے رشتہ داروں کے خلاف, عثمان غنی نبی کے داماد تھے, عمر اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کے سسر تھے, نبی کے چہیتے اور نبی کے صحابہ تھے, ان کے خلاف بغض رکھنے والا کیسے کامیاب ہو سکتا ہے؟ میرے بھائیوں, اپنے دل کو صحابہ کے خلاف ہر قسم کے بغض سے پاک رکھو. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے, اور اپنے گھر کی عورتوں کو اور اپنے بچوں کو اس طریقے کے تماشوں کو دیکھنے سے بھی آپ کو تعزیہ نکل رہا ہے. ہمارے یہاں چھتوں سے اور کھڑکیوں سے لڑکیاں اور عورتیں دیکھتی ہیں, منع کر دیجیے اپنے گھر کی عورتوں. یہ ہمارے لیے کوئی خوشی کا موقع نہیں ہے,
یہ جو حضرت حسین کے نام پر یہ سب کچھ ہو رہا ہے، اللہ کی قسم یہ ہمارے کلیجے کو چھلنی کرنے والی چیز ہے۔ یہ محمد رسول اللہ کے دین کی بگڑی شکل ہے جس نے دنیا کو آج صحیح اسلام کی شکل سے دور کر دیا ہے، اور ہمارا اور آپ کا تو ہمارے دل میں تو یہ تمنا ہونی چاہیے کہ اللہ ان لوگوں کو ہدایت دے دے اور یہ صحیح راستے پر آ جائیں۔ تو اس لیے تعزیہ وغیرہ اگر آپ کے علاقے میں جا رہا ہوں، نکل رہا ہوں، بہت سارے لوگوں کو دیکھتا ہوں اپنے گھر کی عورتوں کو دکھاتے ہیں، بعض لوگ تو باقاعدہ نئی سڑک اور کہاں لے جا کے طرح طرح کے تعزیہ دکھانے بھی لے کے چلے جاتے ہیں۔ اس تمام طریقے کی چیزوں سے اپنے گھر والوں کو آپ محفوظ رکھیے۔ بدعات و خرافات میں شامل ہونا یا اس میں کسی بھی طریقے کا سپورٹ کرنا بھی ہمارے لیے حرام ہے، یہ بات یاد رکھیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین ہم سب کو مرتے دم تک ایمان پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔